میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ چنوتی مول لیا نہیں جاتا کبھی، بلکہ ہم چنوتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کو کیا چنوتی مول لینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے مجاہدین مفتی سلمان اظہری قبلہ کی جانب ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، تو آپ پہلے وہ انٹرویو دیکھ لیں۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ چنوتی مول لیا نہیں جاتا کبھی، بلکہ ہم چنوتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کو کیا چنوتی مول لینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ ہاں، تو یہ جو ہے کسی کی پشت پناہی اور کسی کی مدد لے کر کے اگر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بھونکتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ چنوتی نہیں ہے، یہ صرف برساتی پر ہیں جو موسم کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اصولوں کے ساتھ قائم ہیں، ہم نہ کسی کو چھیڑنے کا مسلک رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ آج تک ہم لوگوں نے اس طرح کی خرافاتی ماحول بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ سوال یہ کیوں کر رہے ہیں کہ چنوتی لینے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں، جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں اب بھی کیا وہ نہ بولے، کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے؟ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسج ہے، باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ۔ نہیں، جیسے دیکھا ہی گیا کہ باگیشور دھام جس طرح سے علم غیب کی بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں آپ کی طرف سے رد عمل آیا، تو اس سے جیسے دیکھا یہ ہے کہ ان کی جو ایک فالوور ہے یا ان کو جو ماننے والے ہیں، جو ان کی بھیڑ ہے، وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی، انت بھکتوں کی جو ہے نا تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہر جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں علم غیب کی بات، علم غیب تھوڑی نا اس کو کہتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے چٹھی نکال کر کے دکھانا، اس سے بڑے بڑے جادو بھی ہونے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو ابھی چھوٹا دجال ہے۔ ہم نے 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیثیں ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اتنا بڑا دجال آئے گا کہ وہ بارش برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، کسی کو چیر کر کے مار کر کے پھر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ تو ہمارا یقین ان تمام چیزوں پر نہیں ہے، ہمارا یقین رب العالمین کی ذات پر ہے۔ یہ ساری قوتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، شعبدہ بازی کرنا، جادوگری کرنا، یہ تو ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلا ہوا ہے، اور اگر کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو مطلب کسی کے نزدیک بھگوان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے ایک دن نہیں بلکہ اب تو دعویٰ یہ کیا جانے لگا ہے کہ ہندو راشٹر بن گیا ہے۔ بن رہا ہے کیا؟ بن چکا ہے، ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو چکا ہے، ہمیں کیا اس سے فرق ہے؟ ان کو
ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी। तो आप सबसे गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआ करें कि मुफ्ती साहब की अल्लाह ताला हिफाजत करे हर एक मुसीबत से। और क्योंकि आज हमारे हक के लिए जो एक बंदा खड़ा है वो है मुफ्ती सलमान अजहरी। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे मुजाहिदीन हैं मुफ्ती साहब। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।